بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس کی شان کے مطابق کر سکے۔ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کپڑے کی تعریف دراصل اس مشین کی تعریف ہے جس سے کپڑا تیار کیا گیا، اور مشین کو کس نے تیار کیا؟ بندے نے، اور بندے کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ اے طالب مولا، اگر بندے میں کوئی خوبی ہے بھی تو وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اگر کسی بھیک مانگنے والے کے پیالے میں کوئی 1 کروڑ کا موتی ڈال دے تو اس میں بھیک مانگنے والے کا کیا کمال ہے؟ یہ تو دینے والے کا کمال ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں اور خوبیاں ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی دی ہوئی بھیک ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں۔ اس لیے تعریف کے قابل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتم الفقراء فرمایا ہے، ہم تو ان کے رجسٹرڈ فقیر ہیں۔ جب ہم فقیر ہیں تو ہماری ہر چیز بھیک ہے، آنکھ کی بینائی، کان کی شنوائی، زبان کی گویائی وغیرہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ ہم اپنے جسم و جان کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم و جان اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ جب امانت لینے والا واپس امانت لیتا ہے تو گھر والے امانت دے دیا کرتے ہیں، رویا نہیں کرتے۔ وہ آدمی جس کو اپنے 10 لاکھ روپے زیور امانت کے طور پر دیا ہے اور پھر اس نے سنبھال کے رکھا ہے، لیکن جب آپ اس سے لینے کے لیے جائیں اور وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دے، یہ احمق پن ہے۔ ہاں، امانت واپس کرتے وقت خوشی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں لیکن آپ کا دل وہاں نہیں لگے گا، واپس اپنے گھر آنے کو تیار ہوگا۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں اپنے زندگی کے دن پورے کر کے اپنے مولا کی طرف جاتا ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے اور رونا چاہیے۔ پروردگار بحروں بر، اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر،